السلام علیکم سامعین، اس وقت ہمارے موضوع کا عنوان ہے امام کی تنخواہ اور امام کا احترام۔ اس عنوان سے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ مجلس دعوت الحق کے چیئرمین اور نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم نے اس تعلق سے وعظ کہا ہے، اور ماشاءاللہ کانپور کی مکہ مسجد میں کہا ہے۔ وعظ کا ایک حصہ پیش خدمت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام کا ایک اسٹیٹس تھا، امام کا ایک مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ ان کی اقتداء کریں، نمازوں میں بھی کریں۔ وہ کھڑے ہیں تو آپ کھڑے ہوں، وہ رکوع میں ہیں تو آپ رکوع کریں، وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ سجدے میں جائیں۔ لیکن اس کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام مسائل میں نکاح، بیاہ، شادی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام میں امام آپ کا مقتدی ہے، اور آپ مقتدی ہیں، پیچھے چلنے والے۔ یہ 5 وقت کی نمازوں ہی کے مقتدی نہیں ہیں، بلکہ تمام 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی نسل کدھر جا رہی ہے، عقائد کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی امام سے متعلق ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے آ کے عرض کیا کہ حضور کوئی کام بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسجد کے امام بن جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر امام نہ بن سکوں؟ کہا پھر مؤذن بن جاؤ۔ یہ مقام، یہ اسٹیٹس تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں الجھ گیا، ورنہ میں مسجد نبوی کا مؤذن بنتا۔ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ اس کے لیے تیار، ان کو حسرت کہ وہ مسجد نبوی کے مؤذن بنتے، مسجد کے مؤذن بنتے۔ یہ فکر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے سماج میں، لوگوں کے دلوں میں، کہ ہم یا ہمارے اولاد، ہمارے بچے بھی مسجد کے امام اور مؤذن بنے، جبکہ ان امام اور مؤذنوں کو وقار مل رہا ہو، ان کو ان کا پروٹوکول مل رہا ہو، ان کے ساتھ ایک باعزت رویہ لوگ کر رہے ہوں۔ اور اگر وہ لوگ یہ دیکھیں کہ مؤذن تو وہ ہے، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں دلی کی، کہ مؤذن کا کام تو نالیوں کو صاف کرنا ہے، گندگی جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو صاف کرنا ہے، تو بتائیے کون اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ اس کی اولاد اور اس کی نسل میں مؤذن بن جائے مسجد کے، یا امام بن جائیں؟ اگر امام کو اسٹیٹس ملے، مقام و مرتبہ ملے کہ لوگ دیکھیں تو عش عش کریں، رش کریں کہ ہمارا امام ایسا ہونا، کیا شان ہے ہمارے امام کی، کیا شان ہے ہمارے امام کی، تو ہر کوئی اپنے بچوں کو چاہے گا کہ وہ دینی علوم پڑھائیں تاکہ ان کے بچے امام بنیں، ان کے بچے کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں ملازمت کریں۔ اور جب وہ یہ دیکھیں کہ صاحب فلاں اور فلاں تو بیچارہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی نہیں ہے،
10 گھنٹے کی نہیں ہے، 12 گھنٹے کی نہیں ہے، 16 گھنٹے کی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے اور 7 دن کی ہے، کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے اور کوئی ٹائم اس کا مقرر نہیں ہے، فجر سے لے کر عشاء تک اس کو حاضر رہنا ہے مسجد میں۔ پھر جنازہ آ جائے تو وہ پڑھانا ہے، نکاح ہو تو وہ پڑھانا ہے، بچے پیدا ہوں تو ان کے کان میں جا کر جو ہے وہ اذان کہنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے تمام معاملات وہ انجام دے گا، لیکن اس کی زندگی کیا گزر رہی ہے؟ جو آٹا، دال، چاول آپ کو ملتا ہے جس بھاؤ اور جس ریٹ میں، اسی بھاؤ اور اسی ریٹ میں تو امام کو بھی ملتا ہے۔ آپ 20,000 اور 30,000 اور 50,000 میں گزارا نہیں کر پا رہے اور تنگ دستی کا شکوہ روتے ہیں، اور امام 5,000 اور 6,000 میں آپ چاہیں کہ فرشتہ بن کر رہے۔ پیٹ اس کے ساتھ بھی ہے، پیٹ اس کے ساتھ بھی ہے، بچے اس کے بھی ہیں، بچے اس کے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بیمار ہو گئے تو علاج کے لیے ڈاکٹروں نے جو فیس آپ سے لینی ہے وہی اس سے بھی لینی ہے۔ مجھے یہ بات مکہ مسجد میں آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو اس طرف وہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اس طرف بائیں طرف کہ اعطوا الاجیر حقہ، اعطوا الاجیر اجرہ، یا اجرہ ہے، اجرہ بھی روایت میں ہے اور حقہ بھی ہے، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، وہ لکھا ہوا اس پر۔ بہت ہی دانا اور بینا اور سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے وہ حدیث لکھوائی کہ اجیر کو جس کو آپ نے تنخواہ پر رکھا ہے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حساب کر دیں۔ پسینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پسینہ آئے تب آپ دیں، پسینہ آئے نہ آئے، وہ کام پورا کر دے، کام پورا کر دے، فارغ ہو جائے تو پھر اب آپ دیر نہ کریں۔ جو اس کا وقت مقرر ہے، اگر شام کا وقت مقرر ہے تو شام کو دیں، 1 مہینے کا مقرر ہے کہ 1 تاریخ کو ملیں گے یا 5 تاریخ کو ملیں گے تو آپ اس تاریخ میں دیں، مطلب اس میں بھی ٹال مٹول نہ کریں۔ کیا ہوا؟ آواز ہی تو پہنچانی ہے، یہ بجلی بھی لگتا ہے کچھ سمجھے۔ تو منشا اور مقصود یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر آپ اس کو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ سنا کر میں رخصت ہو رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے کہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ حضور کی تو ہر بات اللہ ہی کی طرف سے ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن جس میں کلیئر کٹ یہ الفاظ ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ، 3 کیٹیگری کے لوگ
مظلوم اور ستائے ہوئے وہ ہیں کہ جن کا کیس میں خود لڑوں گا قیامت کے دن، ان کا میں گویا وکیل بن کر خود سامنے آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 کیٹیگری کے لوگ کہ ان کا کیس میں خود لڑوں گا۔ اب اللہ اگر کسی کا کیس لڑے، سوچئے کہ پھر جس کے خلاف اللہ کیس لڑے گا، اس کی ہلاکت میں، تباہی اور بربادی میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ ان 3 کیٹیگری میں ایک کیٹیگری یہ ہے کہ رجل استاجر اجیرا فلم یعطی حقہ، ایک شخص وہ ہے کہ کسی کو رکھا تنخواہ پر، ملازمت پر رکھا، اور اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کی تنخواہ نہیں دی۔ علماء اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ تنخواہ نہ دینے کا، جو اجرت مقررہ ہے وہ نہ دینے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر 10,000 تنخواہ طے ہوئی ہے تو 10 کے بجائے 8 دیے، 5 دیے۔ لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے جو محققین شراح نے لکھا ہے کہ تنخواہ تو پوری دے رہا ہے وہ، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ 10,000 کا نہیں کر رہا، وہ 20,000 کا کر رہا ہے، وہ 30,000 کا کر رہا ہے، لیکن غریب ہے، اس کی غربت، اس کی ناداری اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر وہ اس کو 10,000 میں رکھ رہا ہے، اور وہ مجبور، وہ قبول کر رہا ہے، وہ بیچارہ وہ کر رہا ہے کہ اگر 10 نہیں لوں گا تو یہ 10 بھی نہیں ملیں گے، لیکن کام جو اس کا ہے وہ 20 کا اور 30 کا ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا کیس قیامت کے دن لڑوں گا۔ دلی میں جہاں میں رہتا ہوں، کام تو پنجاب میں ہے، آپ جانتے ہیں، ایک مسجد جو وقف بورڈ سے متعلق ہے، کچھ دنوں پہلے کئی سال پہلے کی بات ہے، 14,000 روپے وقف بورڈ کی طرف سے مقرر ہو گئے اماموں کے، 14,000، اب شاید 18,000، غالباً 18، لیکن اس وقت 14,000 تھے۔ اس امام کو کمیٹی والے 13,000 روپے دے رہے ہیں، کمیٹی والے پہلے سے 13,000 روپے دے رہے تھے۔ کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری کو معلوم ہوا کہ وقف بورڈ سے 14,000 روپے امام صاحب کو ملنے لگے ہیں، تو صدر اور سیکریٹری صاحب امام صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ امام صاحب آپ سے ہمارا 13,000 روپے طے ہے، آپ سے ہمارا 13,000 روپے طے ہے، کہ جی ہاں 13,000 طے ہے، اب آپ کو 14,000 وقف بورڈ سے ملنے لگے تو آپ اس میں سے 1,000 روپے منتھلی ہمیں دیں گے، بجائے خوش ہونے کے کہ 13 اور 14 27,000 ہو جائیں گے، ہمارا امام خوشحال رہے گا، ہمارے امام کو اور سہولتیں ملیں گی۔ کہا جو وقف بورڈ سے آپ کو 14,000 ملیں گے، یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں، کوئی جھوٹ، کوئی قصہ نہیں بتا رہا ہوں، میں فیکٹ، میں واقعہ بتا رہا ہوں، سمجھے۔ اس مسجد کا نام بھی میں جانتا ہوں، وہاں پہنچا بھی ہوں، اس امام سے بھی میں ملا ہوں۔ کہا کہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 1,000 منتھلی، ماہانہ آپ ہم کو دیا کریں گے۔ جب یہ سوچ ہو جائے تو سماج کا کیا ہوگا، معاشرے کا کیا بنے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ امام، یہ ائمہ خود نہیں کہیں گے اپنی زبان سے آپ کے سامنے، لیکن آپ کو خود سوچنا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، میں ایک عام، ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں۔
میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ امام آپ کی ضرورتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ ہم یہاں مسجد میں آتے ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، گرمی میں اے سی ہے اور سردیوں میں گرم پانی ملتا ہے، مخمل جناب مخمل کے یہ بچھونے ہیں، یہ تمام آرام جو ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہے، یہ مسجد کی انتظامیہ کر رہی ہے۔ اس مسجد کا سب سے بڑا حق امام اور مؤذن ہے، امام اور مؤذن ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بھی گویا حقوق ہیں، ان کا خیال رکھیں تاکہ سماج میں ایک اچھا میسیج جائے۔ آپ پڑوسی ملکوں میں دیکھیے، آپ عرب ملکوں میں دیکھیے، امام کس شان میں گاڑیوں میں آتے ہیں، کس شان سے جاتے ہیں۔ ارے وہاں کو چھوڑیے، آپ اپنے ہی ملک میں پنجاب میں جہاں ہم رہتے ہیں، پنجاب میں دیکھیے، سکھ لوگوں کو دیکھیے اور جناب اکال تخت کے لوگوں کو دیکھیے، کیا شان ہے۔ اگر ایک لفظ اکال تخت سے نکل جائے، مجال ہے کوئی منسٹر، کوئی ملک کا بڑے سے بڑا عہدیدار اس کے خلاف کر سکے۔ ایک شان ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں کی ایک شان ہے، اور ایک ہمارے مسجدوں کی جو مذہب کے ہمارے گویا گرو ہیں، مذہب کے ہمارے ذمہ دار ہیں، نمائندے ہیں، ایک ان کی کیا درگتی ہے۔ آپ اچھا پیغام دیں، اچھا سماج کو اچھا پیغام دیں کہ ہمارے امام بھی عزت کی زندگی گزارتے ہیں، عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔